کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے معاشروں کو مجرموں اور دہشت گردوں سے بھر دیا۔ ہزاروں افغان شہریوں کو امریکہ لایا گیا جنہوں نے امریکیوں کو نقصان پہنچایا۔ جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران کو گولی مار کر زخمی کیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں جمال ولی مارا گیا۔ عبداللہ حاجی زادہ اور ناصر توحیدی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے پکڑے گئے۔ دونوں 2024 میں الیکشن ڈے پر گرفتار ہوئے۔ سینکڑوں گولیاں ملیں۔ دونوں افغان شہری داعش سے وفاداری کا اعلان کر چکے تھے۔ 2025 میں جاوید احمدی کو سیکنڈ ڈگری اٹیک کا مجرم قرار دیا گیا۔ بہر اللہ نوری بچے سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ہوا۔ ذبیح اللہ محمد مونٹانا میں زیادتی کے الزام میں پکڑا گیا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ امریکہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست اب جاری کر دی ہے۔ عبداللہ امید ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث جو افغان شہری ہیں ان کی فہرست جاری کی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے جو اٹیکس دہشت گردانہ دیکھے ہیں اور اس میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کو دیکھا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے موقف کی جیت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ پاکستان دنیا کے اندر جو پہلے بات کر رہا تھا، پہلے تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید خطے کے اندر یہ معاملات ہیں اور پاکستان اور صرف جو اس کے ساتھ ملکہ علاقے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ مشکل میں ہیں اور شاید صرف پاکستان ہے۔ لیکن اب تو جب دیکھا، خاص طور پہ تاجکستان کے اندر دیکھیں جس طرح سے چائنیز کے اوپر حملہ کیا گیا، خود افغانستان کے اندر چائنیز کے اوپر حملہ کیا گیا، ازبکستان کے لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تاجکستان کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ترکمانستان کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ایران کے اندر جو تمام دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں تو وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کے سامنے ہی ہے ساری بات۔ اب یہ بات بڑھ کر جو ہے یہ امریکہ تک پہنچ گئی۔ دیکھیں نا، دنیا کا سیف ترین ملک جو ہے اور اس کے اندر اگر یہ کام ہو رہا ہے، اور کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر امریکن حکومت نے مہربانی کی، ان کو جو ہے وہ افغانستان میں سے جو ہے باہر نکالا، ان کو یہ کوشش کی کہ ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ جس ملک نے ان کے جان و مال کے تحفظ کی کوشش کی اسی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ پاکستان جس نے ان کو جو ہے وہ 40 لاکھ لوگوں کو جو ہے آلموسٹ 40 سال جو ہے وہ سنبھالا اور ان کو جو ہے کھلایا پلایا، ان کو کاروبار میں جگہ دی، ان کے لیے جو ہے ہر سہولت جو ہے وہ انصار مدینہ کی طرح جو ہے کردار ادا کیا، اور اسی تھالی میں جو ہے وہ چھید کیا۔ یہی کام اب امریکہ میں ہو رہا ہے۔ اس سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے موقف کی تائید نہ صرف ہوگی جو کہ یورپین یونین بھی اب کر رہی ہے، لیکن اس سے ایک اور جو بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو بھارت کا ہاتھ افغانستان کے اندر ہے، جس طریقے سے بھارت جو ہے وہ اپنی کارستانیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور کھل کے جو ہے وہ افغانستان حکومت، اس کی ناجائز حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، اب میرے خیال میں امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اس کے اوپر ظاہر ہے ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ خاص طور پہ جب امریکہ اور بھارت کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ میرے خیال میں اب اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک اپنا بھی رد عمل آتا ہے، اور ان کا جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں، ان کے جو لوگ ہیں جو خاص طور پہ ریڈ نیک امریکنز ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے کہ جناب یہ کام کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر جو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بائیڈن انتظامیہ کو دیا جا رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی جو مخاصمت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ متعدد بار بائیڈن انتظامیہ کو جو ہے وہ نشانہ بناتے رہے ہیں اور وہ بولتے رہے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں جو صورتحال بنے گی اس میں ایک چیز واضح ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے جو بھی بات ہوگی اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ کھل کے نکھر کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ بالکل، اور خاص طور پر جب ہم امریکہ کی حکومت کی بات کریں تو ان کی جانب سے کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ میں اب مزید اضافہ ہوگا، خاص طور پہ اس دہشت گردی کو، داعش کو اور عسکریت پسند جو نیٹ ورکس ہیں ان کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں، امریکہ کے پاس 2-3 آپشنز ہیں، جن کے اندر ایک آپشن یہ ہے کہ وہ براہ راست کوئی عمل کرے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو وہ کبھی اس خطے سے جاتے ہی نہ۔ دوسرا اس کے اندر جو ایشو ہے وہ ہے آپ کا پاکستان کو سپورٹ کرنا۔ پاکستان کو ان کو چاہیے کہ اب ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، فائنینشلی اور ملیٹریلی اور اسٹریٹجکلی سپورٹ کریں، کیونکہ پاکستان کی فورسز براہ راست اس ٹائم پہ انگیج ہیں، اور پاکستان سب سے زیادہ افغانستان کی دہشت گردی سے متاثر ملک ہے۔ روزانہ حملے ہو رہے ہیں، بچوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ 24 دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں افغانستان کے اندر پھیل پھول رہی ہیں، اور یہ ایسا کہنا ہے یونائٹڈ نیشن کی 3 رپورٹس کا۔
اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تمام جو تنظیمیں پھیل رہی ہیں دہشت گردی کی، ان کا جو تعلق ہے وہ براہ راست افغان ناجائز حکومت کے ساتھ ہے۔ ایسی صورت کے اندر پاکستان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، پاکستان کو ایسا اکوپمنٹ فراہم کیا جائے جس سے پاکستان اندرون افغانستان کارروائیاں کر سکے، اپنی جو بارڈر سیکیورٹی ہے، بارڈر مینجمنٹ ہے، اس کو درست کر سکے، جیسے کہ ڈی جی آئی اختیار صاحب نے بھی فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ کریں تاکہ پاکستان مؤثر کارروائیاں کرے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف، اور خود اب وقت آ گیا ہے کہ جو دوحہ مذاکرات کے اندر جس کے تحت جو ہے امریکی فوج کا انخلا ہوا تھا 2021 میں، اس کو جو ہے تشتزام کیا جائے، بتایا جائے کہ افغانستان کی حکومت افغانستان کی حکومت جو ہے صحیح، وہ اس سلسلے میں کیا اقدامات لے گی۔ بالکل بالکل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہمیں اس وقت جوائن کیا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث نواز صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو افغان شہری ہیں ان کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عبداللہ حمید صاحب بھی کہ پاکستان اکیلا لڑتا رہا ہے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب افغان شہری کھل کر سامنے آ رہے ہیں، امریکہ بھی ان کی فہرست جاری کر رہا ہے، اور جس طریقے سے امریکہ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اب جو بڑی طاقتیں وہ بھی اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ افغان جو دہشت گردی ہے وہ کس حد تک بڑی ہے، اس کو روکنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان 10 سال سے کہہ رہے کہ یہ بہت خطرناک ہے افغانستان میں ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا، اور 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں جو یہاں پر آ گئی ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، اور ہم اکیلے اس سے لڑ رہے ہیں، اور امریکہ جاتے ہوئے یہاں پر سب گن چھوڑ کے چلا گیا۔ اب 7.2 بلین کا ویپن ایمونیشن چھوڑ گئے، تو اس کے بعد ان کو فنڈنگ ابھی آ رہی ہے، وہ بھی ان سے ہو رہی ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے جتنی کراس اور ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے، اب ان کو پتہ چلے کہ یہ کانٹریکٹر جن کے تھے، میڈیٹر تھے، جن کے ساتھ یہ بزنس کرتے تھے، ان کو یہ بی جے پی کے ساتھ لے گئے تھے، اور ان کو ساری ویکنیسز کا پتہ ہے کہ کون کون سی ویکنیس ہے امریکن سیکورٹی سسٹم کی، اور وہ افغان طالبان سے ملے ہیں۔ اب انہوں نے وہاں پر سلیپر سیل کھولنی ہے، آپ کے سامنے ایک لیڈی کو مار دیا ہے، اس کے بعد ایک اور اہلکار زخمی ہوا ہے، اب ایک اور اس نے پورا بم بنانے کی ویڈیو کر رہی، سارے کنیکشن جب ہوم لینڈ پر لے کر آ رہے ہیں، یہ سارا پتہ افغانستان کے نکل رہے ہیں، وہیں سے ان کے لنکس نکل رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہو گئی ہے۔ اور اب ان کے ہوم لینڈ بھی کہہ رہی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں جو اسپیس میں نکلے ہیں، اور ساتھ لے کے ان کو سب کو واپس امریکہ میں جو کہ ابھی تھریٹ بن گیا۔ ابھی سلیپر سیل ان کے ہیں، اور ابھی وہ ان کے سلیپر سیل جو ہیں وہ نارتھ امریکہ میں بن گئے ہیں، ساؤتھ یونین بن گئے ہیں۔ دس ٹیکنگ ویری چیز اب آئی تھنک اب امریکہ کو اور یقین کو چاہیے کہ پاکستان کے بیٹھ کے ایک پراپر لائن بنائے، دیکھیں گے اس کو کیسے ختم کرنا ٹیررزم کو، اور اس لیے پاکستان کو کنسرن کر رہا ہے، نو پریکٹیکلی تھنگ، ہمیں ملٹری سپورٹ دیں، APC دیں، ہیلی کاپٹر کیپبلٹی دیں آپ کو، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں دیں گے تو پھر اس کے انشاءاللہ کافی کنٹرول۔ اور اب حارث صاحب یہ بھی بے نقاب ہوگا جو ان دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتا رہا ہے، جن کا ہاتھ ہے ان دہشت گردوں کے پیچھے، وہ ملک بھی اب کھل کر سامنے آ رہا ہے پوری دنیا کے۔ آئی تھنک انڈیا کے لیے مصیبت آنے والی ہے، بیکاز انڈیا از اے ون جو اس کو ٹیررزم کو ہوا بھی دے رہا ہے، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، ان کو فنڈنگ دے رہا ہے، اس ملک کو جہاں پر ایپی سینٹر ہے ٹیررسٹ کا۔ تو میرے خیال میں ابھی امریکن پریمیئر کے اوپر سخت ٹائم آنے والا ہے، اور امریکن ٹرمپ از ویری سیریس اباؤٹ اٹ، اور یورپین یونین بہت سیریس، تو آئی تھنک اب وقت آ رہا ہے کہ یہ فنڈنگ بھی بند ہوگی، انڈیا ویپن ایمونیشن ودرا کیا جائے گا، اور یہ خود بخود جھکیں گے۔ ہم نے بھی ان کو کافی چوک کیا ہوا ہے۔ بالکل، حارث نواز صاحب جیسے کہ فرما رہے ہیں اس حوالے سے بھی، اور جو ان دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے وہ بھی بے نقاب ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود تھے، جبکہ سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔